قوة إلا حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين هو الذي صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم وصلى الله على سيد الثقلين ونبي الحرمين وإمام القبلتين محبوب رب المشرقين والمغربين مولا الكونين جد الحسنين أبي القاسم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال إمامنا الحسين عليه الصلاة والسلام إنا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومحبة الوحي ومحل الرحمة بنا فتح الله وبنا يختم فأما يزيد فرجل فاسق فاجر شارب الخمر قاتل نفس المحترمة معلن الفسق والفجور مثلي لا يبايع مثله صلوات الله حضرات گرامی قدر بزرگان ملت دوستان عزیز علماء اعلام شعراء کرام اس دور پرفتن میں اس پرآشوب ماحول میں اس زمانے میں جہاں بے حیائیاں عروج پر ہیں جہاں بد کرداریوں کو قانونی لباس زیب تن کرایا جا رہا ہے جہاں بدکاروں کا سمان ہو رہا ہے جہاں سفید پوشاک پہنے ہوئے ستہ کے اشراف گنڈوں کی سرپرستی کر رہے ہوں جہاں ظلم اپنے افان پر ہو غربتیں دامن گیر ہوں اور انسانیت لب بام کھڑی ہو شرافتیں مجروح کی جا رہی ہوں عزتوں کا جنازہ نکالا جا رہا ہو ایسے بھیانک ماحول میں ایسے اندھیرے ماحول میں ایسے گھٹا ٹوپ ماحول میں اگر واقعاً کوئی چراغ ہدایت دکھ رہا ہے تو وہ مزاج کربلا ہے جو انسان کو زندگی کی علامتیں سکھا رہا ہے صاحبان شعور تشریف فرما ہے ذرا غور کریں جس تیزی سے میں آپ کو کربلا سمجھانا چاہتا ہوں یاد رکھیے گا ایک جملہ ہے اسی میں بات سمجھ لیجئے کہ اگر ہم ان حالات میں بھی کربلا نہ سمجھے اس دور میں بھی کربلا نہ سمجھے لفظ بدلوں اگر ہم آج تک دیکھنے کے بعد بھی اگر ہم آج تک دیکھنے کے بعد اب تک کربلا نہ سمجھے
تو پھر کبھی کربلا سمجھ نہیں آئے گا۔ اس دور بے حیا کو سمجھیے، اس دور پر فتن کو سمجھیے۔ میں تاریخ اسلام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ملک عزیز میں ایک بیٹی کے ساتھ برا کرنے والوں کو آزادی کے امرت مہوتسو پر جام آزادی عطا کیا گیا، جام اٹھانے والوں کو آزادی پہ جام دیا گیا، شرابیوں کو رہائی دی گئی، زناکاروں کا سمان کیا گیا، بلاتکاریوں کو احترام کی نظر سے دیکھا گیا، اور ان پر رحم و کرم کیا گیا کہ جنہوں نے ظلم کے پنجوں کو مظلومیت اور انسانیت کے جسم میں گڑا دیے تھے، جب ان لوگوں کو رہائی دی گئی، 10-12 لوگ ایک بچی کے ساتھ برائی کرتے ہیں اور انہیں حکومت سمان دیتی ہے، عزتیں دیتی ہے، ان کے گلے میں ورمالہ پہنائی جاتی ہے، ان کا شیش نوارا جاتا ہے، ان کے سروں کا احترام کیا جاتا ہے، تو یقیناً یہ ایک ایسا عمل تھا جس سے ہر شریف آدمی کا دل دہلنے لگا، شرافتیں لرزنے لگی، انسانیت کو کے ماتھے پر ندامت کے پسینے آنے لگے۔ ظلم ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے، ستم ہو رہا ہے، امت کی اس مظلوم بیٹی کے ہم ساتھ ہیں، مگر امت مسلمہ سے ایک کرارا سوال کرنا چاہتے ہیں، جو تم نے آج دیکھا ہے اور آج تمہارا دل دکھ رہا ہے، یہی فریاد تو ہم 1400 سال سے کر رہے ہیں۔ ہائے میرا جملہ واضح ہو جائے قبلہ صاحب، یہی جرم تو ہم 1400 سال سے دیکھ رہے ہیں، یہ درد تو ہم 1400 سال سے محسوس کر رہے ہیں۔ ذرا دیکھو تو صحیح کہ جب مدینے میں چند شرپسندوں کی حکومت تھی، پہلی حکومت کا نفاذ ہو رہا تھا، زکوٰۃ کے مال کو لینے کے لیے ایک گنڈا گردی کرنے والی ایک ٹیم بنائی گئی تھی، اس گنڈا گردی کرنے والی ٹیم کے ہاتھ میں علم بغاوت دیا گیا تھا، اس نے امت مسلمہ کے گھروں کو جلایا، بستیوں کو ویران کیا، صحابی رسول مالک ابن نویرہ کو قتل کیا، ان کی زوجہ کے ساتھ بدسلوکی کی، بلکہ بدسلوکی کے بعد اسی شب میں ان سے عقد کا ڈھونگ رچایا گیا، نہ عدت گزاری گئی، نہ شریعت کے قانون پر عمل کیا گیا، مگر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسلامی حکمرانی کی پہلی حکومت کا آغاز ہو رہا ہے، نبوت کے بعد یہ ظاہری تخت خلافت پر حکومت آئی ہے، اسے چاہیے تو یہ تھا کہ قاتل کو سر عام رسوا کیا جاتا، زناکار کا سر قلم کیا جاتا، بد کردار کے پہلو کو توڑ دیا جاتا، مگر اللہ اکبر، حکومت نے سمان کیا، قاتل کے گلے میں ورمالہ پہنائی گئی اور اسے قیمتی خطاب سیف اللہ کے نام سے یاد کیا گیا۔ اسے سیف اللہ کہا گیا۔ جب بد کرداری کرنے والا اللہ کی تلوار ہو جائے گی، جب زناکار اللہ کی تلوار بن جائے گا، جب شراب کے نشے میں دھت انسان ظلم و جبر کرنے والا رضی اللہ کہلانے لگے گا، تو اب مجھے بتاؤ کہ اسلامی ٹائٹل بچیں گے کہاں، اقتدار بچے گا کہاں؟ اب مجھے بتاؤ کہ جب تم نے اپنے آغاز حکومت میں قاتلوں کو سمان دیا تھا، تو تاریخ پلٹ کے قاتلوں کو سمان دے رہی ہے، تو آج دل میں درد کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ آج دل میں درد کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ جب تم نے قاتلوں کو سر پہ چڑھایا ہے، جب تم نے مظلوموں کو بے ظلم بے جرم و خطا قتل کیا ہے، جب تم نے ظلم کو آزاد ظلم کو تم نے پروان چڑھایا ہے، تو نتائج تو تمہارے سامنے آئیں گے نا، حالات تو تمہارے سامنے آئیں گے۔ تم دیکھ رہے ہو کس طریقے سے دنیا بے حیائی کی طرف جا رہی ہے، بد کرداری کی طرف جا رہی ہے۔ میرے عزیزوں یاد رکھیے گا، یہ وہی دور ہے جسے میرے مولا نے بنی امیہ کے دور سے تعبیر کیا ہے۔ کہا تھا میرے مولا نے کہ بنی امیہ کے فتنے سے بچنا، اس دور سے بچنا، اس لیے کہ اس دور میں حلال کو حرام کر دیا جائے گا، حرام کو حلال کر دیا جائے گا، ایماندار کو بے وقوف سمجھا جائے گا، بے ایمانوں کو عزت دار بنایا جائے گا۔
یہ وہ زمانہ ہوگا جہاں رزق حلال کی تلاش کرنے والا ذلت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، حرام کاری کرنے والوں کو سمان عطا کیا جائے گا۔ یہ وہ دور ہوگا جب لاشوں کے زینے بنا کر دولت و شہرت کے حصول میں آگے بڑھایا جائے گا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کووڈ-19 سے پہلے جو دولت کی دوڑ کے 20ویں پائیدان پہ کھڑے تھے، وہ لاشوں کے زینے بنا کے کووڈ کے ماحول سے فائدہ اٹھا کے چند ہی مہینوں کے بعد وہ اپنے پائیدان سے اونچے اٹھ گئے، اور اب کوئی چوتھے پائیدان پر آ گیا، کوئی تیسرے پائیدان پر آ گیا۔ تو جہاں انسانیت کی لاشوں کو زینے بنا کے دولت کے زینے طے کیے جائے، وہاں دولت کی پرستش تو ہو سکتی ہے، انسان بھوکا ہی مرے گا اور کیا۔ ایک سلوات میں محمد اس دور میں پہچانو میرے عزیزوں، غور کرو، اس دور بے حیا کو پہچانو، اس پرفتن دور کو پہچانو، کس طریقے سے روش بدلی جا رہی ہے، کس طرح سے نظریے بدلے جا رہے ہیں، کس طرح سے وچار دھارا بدلی جا رہی ہے، کس طرح سے سوچ بدلی جا رہی ہے۔ جملہ یاد رکھیے گا، سر کی قیمت اسی کی لگتی ہے جس کے زبان کی قیمت ہوتی ہے۔ بنارس کا باشعور مجمع ہے، سر کی قیمت اسی کی لگتی ہے جس کی زبان کی قیمت ہوتی ہے۔ ہزاروں چینل ہیں، انہیں کیوں نہیں خریدا جا رہا ہے؟ ایک چینل کے پیچھے پوری دولت، پوری ثروت، پوری سلطنت، پوری طاقت، پوری قوت کیوں پڑ رہی ہے؟ ارے سچ بیچنے والا تو ایک ہے، جھوٹ پروسنے والے تو ہزاروں ہیں، پر جھوٹوں کو خریدتے کیوں نہیں، سچے کو چھوڑتے کیوں نہیں؟ کہا ہم بھی جانتے ہیں کہ جھوٹوں سے اتنا فائدہ نہیں ہو رہا ہے، سچائی سے جتنا نقصان ہو رہا ہے۔ جھوٹوں سے اتنا فائدہ نہیں ہو رہا ہے، سچائی سے جتنا نقصان ہو رہا ہے۔ تو ہر دور کی دولت یہ جانتی ہے، ہر دور کی ثروت یہ جانتی ہے، ہر سماج یہ جانتا ہے کہ جھوٹوں کو خریدا جا سکتا ہے مگر سچائی کو نہیں خریدا جا سکتا۔ تو آج ایک ہی آواز میں اس بات کو سمجھ لو، جب تم کسی دنیاوی صداقت کی بولی نہیں لگا سکتے تو جنہیں مالک کائنات نے زیور صداقت پہنا کے دنیا میں بھیجا ہے، وہ سر تو کٹا سکتے ہیں پر زبان کی قیمت نہیں لگا سکتے۔ ایک سلوات پڑھے محمد اور میرے عزیزوں، غیروں کا ذکر کیا کروں، اب تو اس جرم میں اپنے بھی شریک ہونے لگے۔ جن چینلوں کی ذمہ داری مقصد ازا کو پہنچانا تھا، جن چینلوں کی ذمہ داری ازاداری کو بڑھاوا دینا تھا، آج وہ چینل شہرت کے حصول میں ویوز بڑھ جائیں، اپنے گھر کی باتوں کو بھی ویڈیو بنا کر پوری دنیا میں رسوائی کا سبب بنا رہے ہیں، نیلام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ جرم اب اپنے گھروں میں بھی ہونے لگا ہے۔ ایک عالم دین نے وعدہ کیا تھا، مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ روزانہ کے مسائل ہیں، کوئی اتنا بڑا تو مسئلہ نہیں تھا، مگر جس کے دل میں شہرت کی طلب آ جائے، جسے دولت کمانے کا شوق پیدا ہو جائے، جو یوٹیوب کے پھینکے ہوئے ڈالروں پر اپنی زندگی گزارنا شروع کر دے، جب یہ ابن زیاد کے بتائے ہوئے لقموں کو چبانے کی عادت آ جاتی ہے، تو پھر نہ عالم کی عزت رہتی ہے، نہ اہل ایمان کی عزت رہ جاتی ہے۔ کچھ مومنین سے شرارت ہو گئی، کچھ مومنین نے شرارت کر دی، ایک عالم دین کے ساتھ تھوڑا سا کھلواڑ ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے، مگر یہ گھر کی بات تھی، روزانہ کے مسائل ہیں، اس قسم کے مسائل عام ہوتے رہتے ہیں، مگر ان کی ویڈیو تو نہیں بنائی جاتی، انہیں سوشل میڈیا پہ وائرل تو نہیں کیا جا سکتا۔ یاد رکھنا، جب تم کسی کے امامے اچھالو گے تو چینلوں کو بتا رہا ہوں، آج تم کسی کے امامے اچھالو گے، کل تمہارے گھر کی عزتیں بھی پامال ہو جائیں۔
اس لیے خیال کرو کسی کی ابا کبا اچھالنے سے پہلے، کسی کی دستار اچھالنے سے پہلے ذرا یہ دھیان رکھنا کہ یہی دنیا ہے جہاں صلہ ملے گا۔ آپ ویڈیو بنا کے دکھا رہے ہیں تاکہ دامن فہم دراز ہو جائے، اور جہاں دامن فہم دراز ہوا وہاں زبان درازوں کی زبانوں پہ تالا کون لگائے گا؟ اب قوم کو جرأت پیدا ہو گئی، لوگ جسور ہونے لگے، جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہونے جا رہا ہے، جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہونے جا رہا ہے۔ یہ چینل دین کی خدمت کے لیے ہے، اپنی ذوات کو پراموٹ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ چینل دین کی خدمت کے لیے ہے۔ میرے عزیزوں، اگر کسی میسج سے دین کی خدمت ہو رہی ہے، کوئی بھی چینل میسج پہ لے کے جائے، کوئی بھی میسج لے کے جائے، آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ نے دیکھا میرے چینل کی ویلیویشن گر رہی ہے، مجھے ویوز نہیں مل رہے ہیں، اور فلاں کے چینل کو ویوز مل گئے ہیں۔ میں نے بنائی تھی ویڈیو مگر وہ کما رہا ہے، تو بس شیطان نے کروٹیں بدلنا شروع کی، دل میں ابن زیاد نے ڈھکوسلے ڈالنا شروع کیے، مزاج میں ابلیسیت نے گھر بنایا، فوراً اسے کال کر کے کہنے لگے یہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دیجئے۔ بتائیے جس ویڈیو سے لوگوں کی وچار دھارا تبدیل ہو رہی تھی، جو دین کی خدمت کے لیے تھی، مگر صرف اس لیے کہ چینل اپنی کمائی نہیں کر پا رہا تھا، اس لیے دین بڑھے یا نہ بڑھے چینل کی جیب بڑھنی چاہیے، چینل کی جیب بڑھنا چاہیے۔ میرے عزیزوں، اس حماقتوں کا اثر، اس حماقتوں کا نتیجہ سبیں بھگتنا پڑے گا۔ یہ پرائیویسی کا زمانہ ہے، حالات حاضرہ پہ توجہ رکھیے، اپنے رازوں کو محفوظ کیجئے، یاد رکھیے گا آچار چانکیہ نے 4 اصول راجنیتی کے بنائے تھے: سام، دام، دنڈ، بھید۔ سام سمجھانے کی سیاست، دام خریدنے کی سیاست، دنڈ قوت و طاقت دکھانے کی سیاست، بھید رازوں کی سیاست۔ آسان لفظوں میں ترجمہ کہوں، سام یعنی سمجھا بجھا کے اپنی طرف لے آؤ، دام یعنی کھلا پلا کے اپنی طرف لے آؤ، دنڈ یعنی ڈرا دھمکا کے اپنی جانب لے آؤ، راز یعنی پہلا پھسلا کے مائک تک لے جاؤ، راز اگلواؤ اور پھر رازوں کو محفوظ کر لو، اور یہی راز جب محفوظ ہو جائے تو بلیک میلنگ کا سلسلہ، بلیک مارکیٹنگ کا سلسلہ شروع کر دو۔ میرے عزیزوں، اس دور بے حیا میں 3 حربے پہلے استعمال ہوتے تھے، سام، دام، دنڈ، یہ 3 حربے پہلے استعمال ہوتے تھے۔ اس دور میں بھیدوں کی سیاست ہے، رازوں کی سیاست ہے، پرائیویسی کو خریدنے کی سیاست ہے، ڈاٹا چرانے کی سیاست ہے، کردار چرانے کی سیاست ہے۔ میرے عزیزوں، جملہ یاد رکھیے گا، یوں ہی پورا عالم عرب یہودیت کے تلوے نہیں چاٹ رہا ہے، عالم عرب کے کردار کو یہودیت نے اپنے کیمروں میں قید کر رکھا ہے، ان کی عیاشیوں کو اپنے دامن میں محفوظ کر رکھا ہے۔ انہوں نے عیاشیاں کر کے سارے راز دوسروں کو دے دیے، اب وہ یہی کہتے ہیں یا راز بچا لو یا حکومت بچا، یا راز بچا لو یا حکومت بچا لو۔ میرے عزیزوں، آپ دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، عقل و خرد والے لوگ، جن کی انگلی اٹھتی ہے تو انصاف کے لیے، جن کی نگاہیں اٹھتی ہے تو عدالت کے لیے، جن پر ایک مظلوم آدمی نظر ڈالتا ہے تو رحم کی نظر ڈالتا ہے کہ اس کے علم کے تقاضے یہ ہیں کہ یہ انصاف سے کام لے گا، یہ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرے گا، یہ ہمارے ساتھ کوئی ظلم نہیں کرے گا۔ عدالتوں کی ذمہ داری رشتوں کو نبھانے کی تھی، رشتوں کو پروان چڑھانے کی تھی، رشتوں کو آباد کرنے کی تھی، مگر اللہ کیسی الٹی گنگا بہ رہی ہے، عجیب وچار دھارا کے لوگ ہیں۔ آپ نے ابھی قانون سنا ہوگا، 497 والا قانون ختم کر دیا گیا، 457 نمبر کا قانون ملغا کر دیا گیا۔ وہ قانون کیا تھا؟ وہ قانون یہ تھا کہ پتی پتنی اپنے اس پوتر بندھن میں شادی کے بندھے رہیں گے، نہ بیوی کو اختیار ہے کہ وہ کہیں اور جائے، نہ عورت مرد کو اختیار ہے کہ کہیں اور جائے۔ کہ یہ مانسکتا ملکیت کا تصور پیدا کرتی تھی، اس لیے ہم نے اسے بھی آزاد کر دیا، اسے بھی آزاد کر دیا۔ جب سماج بے حیائی کا نام آزادی رکھنے لگے تو پھر حلال زادوں کی توقع نہ کیجیے گا۔
پھر آپ حلال کی توقع اسلام سے نہ کیجئے گا جب مرد بھی آزاد ہے عورت بھی آزاد ہے جب دونوں آزاد ہیں شادی شدہ ہونے کے بعد بھی آزاد ہیں جہاں چاہیں اپنی آزادی کا استعمال کرنے لگیں تو پھر نسلوں کا کیا ہوگا پھر اولادوں کا کیا ہوگا پھر شرافتوں کا کیا ہوگا پھر پوتر رشتوں کا کیا ہوگا اگنی کو ساکشی مان کے جس رشتے کی بنیاد 7 جنموں تک رکھی گئی تھی اس مذہب کی وچار دھارا کو بھی ختم کر کے اسی جنم میں ہی ختم کر دیا گیا تو 7 جنموں میں کہاں باقی رہے جو شادی کا پوتر بندھن تھا جسے 7 جنموں تک جانا تھا نہیں پتہ نہیں کس مزاج سے لوگ کام لے رہے ہیں کون سا کام ہو رہا ہے یاد رکھیے گا شریعت نے جو پہرے 1400 سال پہلے بٹھائے تھے اسی کو سمجھنے کی کوشش کیجئے یاد رکھیے خواتین کا اس قانون کے پس منظر میں یہ واقعہ پیش کر رہا ہوں خواتین کا ایک ڈیلیگیشن علی کی خدمت میں آیا کوفے میں آیا مولا علی سے کہتا ہے یا علی یہ بتائیے کیا یہ ناانصافی نہیں ہے کہ مرد ایک وقت میں 4 شادیاں کرے اور عورت ایک ہی شادی کے بندھن میں بندھی رہے یہ آواز اٹھائی تھی حقوق نسواں کی طرفداری میں پورا ڈیلیگیشن آیا علی سے کہنے لگا یا علی ہمیں آزادی چاہیے جیسے مرد آزاد ہے ویسے ہمیں بھی آزاد ہونا چاہیے جیسے یہ 4 شادی کر سکتا ہے ایک ہی وقت میں ویسے ہمیں بھی 4 شادی کی اجازت ہونا چاہیے مولا علی نے کوئی جواب نہ دیا کہا کمبر ایک بالٹی پانی لے کر آؤ ایک بالٹی پانی منگائی گئی ایک کاسے میں پانی منگایا گیا ایک ظرف میں برتن میں ایک ظرف میں پانی منگایا گیا جب ایک ظرف پانی آیا امام نے کہا کمبر ان خواتین کو ایک ایک کاسے آپ بانٹ دو اس میں سے پانی نکالو اور ایک ایک کوزہ ان لوگوں کو تقسیم کر دو اور ان سب کے ہاتھ میں وہ پانی کا کوزہ دے دو اور سب سے کہو پینا کسی کو نہیں ہے صرف اس پانی کے کوزے کو اپنے پاس رکھنا ہے خواتین کو پانی ایک بالٹی سے پانی اٹھایا گیا ظرف سے پانی اٹھایا گیا تقسیم کر دیا گیا مثلا 20 گلاس تھے 20 کاس تھے 20 کوزے تھے پانی تقسیم کر دیا گیا اب مولا کائنات نے جب وہ ظرف خالی ہو گیا تو سب سے کہا اب اپنے اپنے ظرف کے پانی کو اس میں ڈال دو سب نے اپنا اپنا کوزہ اس میں ڈال دیا اب امام نے ایک جملہ کہا سب نے اپنا اپنا پانی اس میں رکھ دیا کہا ہاں ہم نے سب نے اپنا اپنا پانی اس میں رکھ دیا اب امام نے فرمایا جس نے جو کوزہ ڈالا تھا وہی کوزہ اٹھا لے آئے میرا جملہ واضح ہو جائے جس نے جو کوزہ ڈالا تھا وہی کوزہ اس میں سے بھر کے نکال لے اور تو نے ایک دوسرے کی شکل دیکھی خاموشی سے علی کے دروازے سے واپس پلٹ گئی ان کے سمجھ میں آ گیا کہ جو کیفیت بتائی ہے علی نے اس سے بالکل واضح کر دیا کہ تمہارا ظرف اس بات کا متحمل نہیں ہے کہ کئی پانی تمہارے اندر جمع ہو جائے اگر کئی پانی جمع ہو گئے تو نسل کی تشخیص مشکل ہو جائے نسل کی تشخیص مشکل ہو جائے گا کس کو پتہ چلے گا کس کا کوزہ یاب کون سا ہے کس کا کوزہ یاب کون سا ہے میرے عزیز توجہ کا مقام ہے آپ یقیناً قوانین بنائیے آپ آزاد ہیں جو قوانین چاہیں بنائیں جو قوانین چاہیں عالم انسانیت پر لاد دیں ہمیں قوانین پہ بحث نہیں ہے مگر ہم اپنے سماج کو متوجہ کرنا چاہتا ہے ہر وہ قانون جو اسلام کی شریعت سے ٹکرا رہا ہو آپ کا اس پر عمل کرنا لازمی نہیں ہے آپ کے لیے اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے اس لیے اسلام کی ہماگیریت کو سمجھیے اسلام کی جامعیت کو سمجھیے آج چینلوں کے ذریعے سے جو وچار دھارا ہم تک پہنچائی جا رہی ہے اس میں ہمارے چینلوں کی اپنے چینلوں کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ دین کی خدمت کریں ہر چینل کی ذمہ داری ہے وہ باتیں دنیا تک پہنچاؤ جن سے انسانیت کو فائدہ ہو ان باتوں کو کٹ کر دو جس سے کسی کی شخصیت مجروح ہوتی ہے ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد اسرے
میرے عزیز ذرا سا توجہ کیجئے، میں آپ کو کربلا کے ان 50 برسوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ 11 ہجری سے 61 ہجری تک ان 50 برسوں میں کیسا انقلاب آ گیا۔ یاد رکھیے گا، ان 50 برسوں کا انقلاب سمجھنا چاہتے ہو تو یہی 11 ہجری ہے، یہی مدینہ ہے۔ اسی مدینہ میں نبی کے کاندھوں پر حسن و حسین سوار ہیں، نبی مسجد کی طرف جا رہے ہیں، عید کا دن ہے، نبی سواری بنے ہوئے ہیں، نبی نے اپنے کاندھوں پر 2 بچوں کو سوار کیا ہوا ہے۔ ایک صحابی آگے بڑھا، آگے بڑھ کے کہتا ہے نعم المرکب، کتنی خوبصورت سواری ہے۔ لفظوں کا صحابی کے لبوں سے نکلنا تھا، جبین رحمت پر آثار غضب نمایاں ہو گئے۔ یہ کیا کہہ دیا تم نے؟ جیسے نبی کے چہرے پر آثار غضب نمایاں ہوئے۔ یاد رکھیے گا، یہ نبی وہ ہے جو جنگوں میں بھی غضبناک نہیں ہوتا۔ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ جو جنگوں میں غضبناک نہیں ہوتا، وہ ایک جملے سے غضبناک ہو گیا۔ جیسے نبی کو غضبناک ہوتے دیکھا، صحابی نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا کیا میں نے کچھ غلط کہہ دیا؟ کہا غلط نہیں کہا، لیکن یہ کیوں نہیں کہتا کتنے اچھے سوار ہیں؟ اللہ اکبر، کتنے اچھے سوار ہیں۔ عالم صحابیت کو رسول کا یہ سبق جو آپ نے عید کے موقع پر عیدی کے طور پر پڑھایا ہے، امت کو یاد ہونا چاہیے۔ نبی اپنی تعریف سے خوش نہیں ہوتا، نبی حسنین کی تعریف۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ نبی اپنی تعریف سے خوش نہیں ہوتے، نبی حسنین کی تعریف سے خوش ہوتے ہیں۔ یہی مدینہ ہے، 11 ہجری ہے، حسین کی ناز برداری ہے۔ کبھی کاندھے پہ اٹھاتے ہیں، کبھی ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں، کبھی مسجد میں حسین آ رہے ہیں، نبی نے خطبے کو منقطع کیا، حسین کو ہاتھوں میں اٹھایا، فرمایا ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے، اسے پہچانو۔ کبھی کلیجے سے لگا کے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، کبھی حسین کا تعارف کرایا، کبھی حسین کی شناخت کروائی، کبھی حسین کو پہچانوایا۔ تو کیا امت کے جیالوں نے نبی کے اس فرمان کو نہیں دیکھا ہوگا؟ آپ تو جانتے ہیں جو کبھی نماز نہیں پڑھتا وہ جمعے کی پڑھتا ہے، اور جو جمعے کی بھی نہ پڑھ پائے وہ عید کی نہیں چھوڑتا۔ کم سے کم سال میں 1-2 نمازیں عید بقرعید کی تو پڑھ ہی لیتے ہیں، اور یہ پکے نمازی ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ ادھم عید کے دن یہی مچاتے ہیں، اور انہیں مچانا بھی چاہیے بیچارے غریبوں کو، اس لیے کہ یہ پہلی بار سال میں آئے ہیں۔ ان کی نماز نہیں ہے، ان کی نماز کی سالگرہ ہو رہی ہے۔ تو جب کوئی گاڑی ایک اور صلوات پڑھنا محمد علیہ۔ ایک اور صلوات پڑھنا محمد۔ میرے عزیز 11 ہجری ہے، نبی نے حسین کی معرفت کرائی، حسین کو پہچانوایا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے، جس نبی نے 11 ہجری میں حسین کو پہچانوا دیا، امت نے حسین کی ناز برداری جو رسول نے کی، جب اسے دیکھ لی، نبی نماز پڑھتے ہیں، حسین پشت پر آ جاتے ہیں، نبی سجدے کو طول دے دیتے ہیں، تو سجدے کو طول دینا بھی دیکھا، نماز عید میں سواری بنتے بھی دیکھا، خطبہ منقطع کر کے ہاتھوں پہ اٹھاتے ہوئے بھی دیکھا۔ تو اب تو کوئی اندھا باولا ایسا بچہ نہیں تھا جس نے رسول کو حسین کی فضیلت بتاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اب تو مدینے کا کوئی اندھا بھی ایسا نہ بچا ہوگا کہ جس نے حسین کی فضیلت کو نبی کے دہن سے، نبی کے عمل سے، نبی کے کرم سے، نبی کے بیان سے، نبی کے سمان سے نہیں دیکھا۔
جب نبی ہر طرح سے حسین کو پہچانوا رہے تھے، تو اب میرا سوال امت مسلمہ سے یہ ہے کہ 50 سال کے بعد ایسا کون سا انقلاب آ گیا تھا کہ جن لوگوں نے حسین کو نبی کی پشت پہ بیٹھا دیکھا تھا وہی لوگ کربلا میں تلواریں کھینچ کے آ گئے؟ کون تھے وہ لوگ؟ کیا وہ حسین کو جانتے نہیں تھے؟ کیا وہ حسین کو پہچانتے نہیں تھے؟ نہیں میرے عزیزوں، حسین کو جانتے بھی تھے، حسین کو پہچانتے بھی تھے۔ ہاں ایک فرق ہے کہ حسین کو مانتے نہیں تھے۔ جانتے تو تھے، جب امام نے پوچھا مجھے کیوں قتل کر رہے ہو تو کہا بغضاً لأبیک، تمہارے باپ کے بغض میں۔ اس کا مطلب ہے کہ خالی حسین کو ہی نہیں جانتے تھے، بطول سے بھی واقف تھے، علی سے بھی واقف تھے۔ اور بتاؤں ان کے جاننے کی استھتی ملاحظہ کیجئے، ان کے جاننے کی کیفیت ملاحظہ کیجئے، ان کے جاننے کا مرحلہ ملاحظہ کیجئے کہ یہ کس کس شے کو کتنے اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ تاریخ فکر یہ ہے کہ جب تیر اندازوں نے حسین پر تیر برسانا شروع کیے تو پسر سعد، بلکہ لفظ بدلوں، عمر سعد یہ کہہ رہا تھا کہ خبردار اس پر تیر نہ برسے جس گھوڑے پر حسین بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے عزیز جملہ سمجھئے کیا کہہ رہا ہے عمر سعد؟ دیکھو خیال رکھنا اس زلجنہ پہ تیر نہ برسے، وہ رسول کی سواری ہے، وہ رسول کا زلجنہ ہے، وہ رسول کا گھوڑا ہے۔ مجھے تاریخ کی آئینے میں کہنے دیجئے، اس گدھے کو یہ تو معلوم ہے کہ رسول کا گھوڑا کون ہے، یہ نہیں معلوم دوش رسول کا سوار کون ہے، اسے یہ نہیں معلوم کہ دوش رسول کا سوار کون ہے۔ تو جب دوش رسول کا سوار دنیا دیکھ رہی تھی تو پھر کیسے لوگ بھول گئے؟ میرے عزیزوں میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، کیا ہوا ہے 11 ہجری سے 61 ہجری تک ان 50 برسوں میں؟ کیسے اقدار بدل گیا، کیسے نظریے بدل گئے، کیسے سوچ بدل گئی، کیسے افکار بدل گئے، کیسے سماج نے جو امام تھا اس کو امام نہ سمجھا، جو حرام تھا اسے امام بنا لیا۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، امام کو امام نہیں سمجھتے، حرام کو امام بنا کے بیٹھے ہیں۔ کون یزید کو نہیں جانتا، کون اس کے باپ کو نہیں جانتا، کون اس کے دادا کو نہیں جانتا؟ جب سب جانتے ہیں، بنی ہاشم کو بھی جانتے ہیں، بنی امیہ کو بھی جانتے ہیں، تو پھر بتائیے یہ انقلاب کیسے آیا؟ آپ کے سمجھ میں اس ملک عزیز میں یہ بات جلدی آ جانا چاہیے کہ حالات کیسے بدلتے ہیں۔ 50 سال میں اگر حالات سمجھ میں نہیں آئے ہیں تو اس دور میں 75 سال کے حالات سمجھ لو، سمجھ میں آ جائے گا کہ جو دیش کی آزادی کے لیے خون بہا رہے تھے وہ تو دیش کے غدار کہے جا رہے ہیں، اور جو فرنگیوں کے تلوے چاٹ رہے تھے آپ دیکھیے آج چور ساہوکار ہو گئے ہیں، آج چور ساہوکار ہو گئے ہیں، ساورکر ہو گئے ہیں۔ نہیں میرا جملہ آپ نے ظاہر کر دیا۔ جب چور ساہوکار ہو جائے یا ساورکر ہو جائے تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ اقدار کہاں باقی رہ گئے؟ کیا ہو گیا؟ یہ 70 سالوں میں 75 سالوں میں انقلاب کیسے آ گیا؟ یہ جو دیش کے لیے جان دینے والے تھے انہیں آج کوئی یاد کیوں نہیں کر رہا ہے؟ ویروں کا بلیدان ضائع کیوں ہو گیا اور دشمنوں کی سازشیں آج کامیاب کیوں ہو گئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا ہے اقدار بدلتے ہیں، نظریات بدلتے ہیں، ویسے ویسے لوگوں کے ذہنوں پہ قبضہ کیا جاتا ہے، جیسے جیسے ذہنوں پہ قبضہ کیا جاتا ہے ویسے ویسے حالات بدلتے ہیں۔ اور حالات کب بدلتے ہیں یاد رکھیے گا، جملہ سنیے گا، برائی اس لیے نہیں پھیلتی کہ برے زیادہ ہیں، برائی اس لیے پھیلتی ہے کہ اچھے لوگ خاموش بیٹھ جاتے ہیں۔ برائی بروں کے کرنے سے نہیں پھیلتی ہے، برائی اچھائی کے خاموش رہنے سے بیٹھتی ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھیے گا، عصر حاضر کے بڑے تقاضے ہیں۔ جرأت کو جوان کرنے کا وقت ہے، شجاعتوں کے پیمانے چھلکانے کا وقت ہے، قوت لسان کا اظہار کرنے کا وقت ہے، تکلم کی دہلیز پر قدم رکھ کر حقائق بیانی کا وقت ہے۔ میرے عزیزو یہ جرأت و شہامت کا دور ہے۔ یاد رکھیے گا موت سب کو آنا ہے، کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ کیوبا کا ایک لیڈر
لیڈر ہے، انقلابی لیڈر ہے کیوبا کا، عجیب جملہ کہتا ہے، مجھے توجہ کیجئے گا، کیوبا کا لیڈر ہے، جملہ کہتا ہے، بہت توجہ، کیوبا کا لیڈر ہے، انقلابی لیڈر ہے، جملہ کہتا ہے، بات بتاتا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے قبرستان میں ان لوگوں کو بھی دفن ہوتے ہوئے دیکھا ہے جو اس لیے نہیں لڑ رہے تھے، جو حق کے لیے نہیں لڑ رہے تھے، جو حق کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، جو باطل سے لڑ نہیں رہے تھے کہ کہیں مر نہ جائیں۔ میرے عزیزو، آپ نے وعدے نہیں، کیوں حق کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، کیوں باطل سے لڑ نہیں رہے تھے کہ کہیں مر نہ جائیں۔ کیوبا کا لیڈر کہتا ہے کہ میں نے ان لوگوں کو بھی قبرستان میں دفن ہوتے ہوئے دیکھا ہے جو لڑ نہیں رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قبرستانوں میں سب کو جانا ہے، شہر خاموشہ میں سب کو جانا ہے۔ عزت دار وہ ہے جو عزت سے زندگی گزار کے موت کو گلے لگا کے چلا جائے۔ ضلالت کی زندگی بدتر ہے اس انسان کے لیے، یاد رکھیے گا۔ یہی امام حسین کہہ رہے تھے، میں بیعت کر کے ذلت کا قلعہ گلے میں نہیں ڈال سکتا، عزت کی موت تو مر سکتا ہوں، ذلت کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ میرے عزیزوں، حالات حاضرہ پر غور کیجئے، وقت رواں پہ غور کیجئے، عصر رواں پہ غور کیجئے، مگر ہماری عادت بدل گئی ہے، ہمارے نظریے بدل گئے ہیں، ہمارا پوائنٹ آف ویو بدل گیا ہے۔ ہم مجلسوں میں سننے کے لیے آتے ہیں، سمجھنے کے لیے نہیں آتے۔ ہم مجلسوں میں واہ واہ کرنے کے لیے آتے ہیں، مجلس کو یاد کرنے کے لیے نہیں آتے۔ آج آپ دیکھ لیجئے، جس کے پاس بھی آل محمد کے خلاف کوئی ویڈیو وائرل ہو کر آتی ہے، فوراً اس ویڈیو کو عالم دین کی طرح روانہ کیا، مولانا اس کا جواب دے دیجئے، عالم صاحب اس کا جواب دے دیجئے، محراب ممبر اس کا جواب دے دیجئے، خطیب ممبر اس کا جواب دے دیجئے۔ کیوں؟ آپ 25 سال سے فرش اعضا پہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ 20 سال سے فرش اعضا پہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے 20 سال تک فرش اعضا پہ بیٹھے ہیں، آپ 2.25 مہینے میں کم سے کم 70 مجلسیں سنتے ہیں، کم سے کم۔ جب 70 مجلسیں سننے کے بعد بھی اگر تم دفاع آل محمد میں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے 2 جملے نہیں لکھ سکتے تو پھر کون سی کربلا تم نے سینے میں اتاری ہے؟ کون سی کربلا ہم نے سینے میں اتاری ہے؟ میرے عزیزو، عجیب جملہ ہے۔ مولانا عقیل معروفی صاحب بڑی خوبصورت بات کہہ رہے تھے کہ میں کسی کے گھر گیا، میں نے بیٹے سے پوچھا بیٹا کس کلاس میں؟ اس نے کہا فرسٹ ایئر۔ دوسرے سال گیا، کس کلاس میں؟ کہا فرسٹ ایئر۔ تیسرے سال گیا، کہا فرسٹ ایئر۔ چوتھے سال گیا، کہا فرسٹ ایئر۔ 5ویں سال اشرف پڑھنے کے لیے گیا، کہا فرسٹ ایئر۔ میں نے کہا بھائی یہ فرسٹ ایئر سے آگے بھی بڑھو گے؟ کہا مولانا ہر سال فیل ہو جاتا ہے۔ کہا یہ ہر سال فیل ہو جاتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، 5 سال تک ایک آدمی فرسٹ ایئر میں رہے، فیل ہو جائے تو باپ کو حق ہے کہ نہیں تضحیق کرنے کا؟ آپ کو حق ہے کہ نہیں ہنسنے کا؟ آپ کو حق ہے کہ نہیں تضحیق کرنے کا؟ اس نے کہا مولانا یہ 5 سال سے فیل ہو جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا مولانا نے جب یہ سنا کہ یہ 5 سال سے فیل ہو جا رہا ہے تو یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ تم فیل کیوں ہو رہے ہو؟ 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو استاد پڑھاتا نہیں یا تم پڑھتے نہیں۔ بھئی تیسری جگہ تو فالٹ نہیں ہے نا، یا استاد پڑھاتا نہیں یا تم پڑھتے نہیں۔ تو اب یہ بتاؤ جب سوشل میڈیا پر تم پر اعتراضات آ رہے ہیں تو 2 ہی باتیں ہیں، یا تو ممبروں سے تمہیں کربلا پڑھائی نہیں جاتی، یا جو ممبروں سے پڑھایا جاتا ہے اسے یاد کرنے کا تمہارے پاس ٹائم نہیں۔ ہمارا ایک مقصد ہے، مجلس چھت اڑ جائے، واہ واہ زیادہ ہو جائے، مجلس کامیاب ہو جائے، ایسی مجلس ہو جائے کہ کئی برسوں میں ایسی نہ ہوئی ہو، ریکارڈ ٹوٹ جائے۔ ریکارڈ اس مجلس کا ٹوٹتا ہے جس مجلس سے جانے کے بعد کچھ دامن علم بھر جاتا ہے، وہ مجلس سے ریکارڈ توڑتی ہے۔ لاکھوں روپیہ کروڑوں روپیہ خرچ کیا، جملے بازی کر کے خطیب چلا گیا، واہ واہ کر کے سامنے چلے گئے، نہ ان کو کچھ ملا نہ اس کو کچھ ملا، ان کی جیب گرم ہو گئی، ان کا بسترے ان کا بھی وہ جو بیگ ثواب والا تھا وہ بھر گیا۔ حالانکہ پتہ بھی کہ وہ بھرا بھی کہ نہیں، اگر اللہ کے لیے ہوگا تو ثواب ملے گا، جب بندے کے لیے ہوگا تو ملے گا کہاں؟ مگر صورتحال ایسی ہے۔ ایک 5 برس کی بچی کو اسکول میں ہے، 5 برس کی شیعہ لڑکی، کوپا گنج کا واقعہ، 5 برس کی بچی اسکول میں پڑھتی ہے، شیعہ لڑکی، اس سے غیر شیعہ لڑکی نے، اب سمجھیے گا غیر شیعہ کا مطلب، غیر شیعہ لڑکی نے 5 سال کی کہا
کہ تمہیں نے تو مولا حسین کو مارا ہے اور تمہیں لوگ روتے ہو اور تمہیں لوگ جو ہے وہ سر پیٹتے ہو اور تمہیں لوگ معافی مانگتے ہو۔ میرے عزیزوں یہ بتائیے جب مرحب کی نسل کے بچے جوان ہو گئے تو علی کی نسل کے بچے کہاں ہیں؟ علی کی نسل کے بچے کہاں ہیں؟ اس بچی نے کیا کہا کہ میں اپنی امی سے پوچھ کے آؤں گی، تم اپنی امی سے پوچھ کے آؤں گا۔ چلو امی سے بھی پوچھ لیں۔ امی سے پوچھا دن بھر کیا کرتی ہے؟ کہا 10 مجلسیں۔ کتنی مجلسیں کی آپ نے؟ 10 مجلس۔ اچھا ماشاءاللہ، ان 10 مجلسوں میں 10 گھنٹہ گزار کے کچھ حاصل ہوا؟ حاصل ہونے سے مراد یہ کہ دفاع آل محمد کا جذبہ پیدا ہوا۔ اس نے کہا ارے آپ نے دیکھا نہیں میرے میں 2 ٹفن لے کر آئی، 2 ناشتہ دان لے کر آئی، 2 کپ لے کر آئی۔ میں نے جوڑ جاڑ کے کہا کہ 10 مجلسوں میں شیرمالے لے کے آئی، اتنا سارا تبرک لے کے آئی، وہ کونا بھرا تو ہے، آپ پوچھ رہے ہیں کیا لائی میں مجلسوں سے؟ وہ بھرا ہوا کونا ہے۔ میں نے کہا یہ کونا ہی بھرا ہے کہ ذہن کا کوئی گوشہ بھی بھرا ہے؟ وہ کونا ہی بھرا ہے۔ دن بھر مجلس، دونوں ہیں یہاں، دونوں ہیں یہاں، بالکل قابل احترام ہے، جنت پکی۔ وہ آپ کو جنت نہ ملے گی تو کسے ملے گی؟ جنت تو بنی آپ کے لیے، جنت کا حقدار آپ کے سوا ہے نہیں۔ بس یہ دیکھنا پڑے گا کہ جنت کتنی آسانی سے جاتے ہیں آپ۔ جنت تو آپ کی ہے، یہ تو طے ہے کہ جنت تو ملے گی، پر کتنے دنوں کے بعد ملے گی، کتنے مرحلوں سے گزرنے کے بعد ملے گی، یہ کوئی نہیں جانتا۔ امام نے کہا کہ برزخ کا انتظام کر کے آنا، قبر تو دیکھ کے آنا، تم اپنی سنبھال کے آنا، محشر میں ہم دیکھ لیں گے۔ بات سمجھیے گا، محشر میں ہم دیکھ لیں گے، قبر کا انتظام کر کے آنا۔ کر لیا ہم نے قبر کا انتظام، ہمیں محشر کی پڑی ہے، قبر میں تو دیکھیں گے جو ہوگا، محشر میں تو مولا مل ہی جائیں گے، جنت تو مل ہی جائے گی۔ جنت تو تمہیں مبارک ہے، میں جنت کی بات ہی نہیں کرتا، نہ میں جنت چھیننے کا مستحق ہوں، نہ آپ کو 2 آنسوؤں میں جنت دینے کا مستحق ہوں، کیونکہ جنت میرے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، نہ میں دے سکتا ہوں نہ میں لے سکتا ہوں۔ بندے کی سب سے بڑی حماقت یہ ہوتی ہے کہ وہ خدائی کاموں میں دخل اندازی کرتا ہے۔ بندے کو بندے کے کام کرنا چاہیے، خدا کے کام نہیں۔ 10 مجلسیں آپ نے کی، اس بیٹی کو ماں کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ بتا سکے کہ ہم نے قتل کیا ہے، ہم نے مارا ہے، تم نے قتل کیا ہے۔ میرے عزیزوں میں یہ پوچھ رہا ہوں، جب ادھر کی 5 سال کی بچی کو یہ پڑھایا گیا تو ادھر کی 5 سال کی بچی کو کیوں نہیں پڑھایا گیا؟ آپ ہی بتائیے، اس کا فیصلہ کیجیے۔ کوئی سوال سوشل میڈیا پر آیا؟ ابھی ایک ویڈیو میرے پاس آئی، اس کا جواب دے دیجئے۔ اچھا، بڑی عجیب ویڈیو، ماشاءاللہ۔ ایک مفتی صاحب نے خواب میں دیکھا، کیا خواب میں دیکھا؟ یزید کو۔ آپ بتائیے یزید کے خواب میں یزید کے سوا کوئی آ سکتا ہے؟ تو یزید کے خواب میں دیکھا، یزید نے یزید کو خواب میں دیکھا، یزید نے۔ عارف بھائی قسم خدا کی مجھے یزید کی شکل کا کوئی تصور نہیں تھا کہ یزید کی شکل کیسی ہوگی، مگر اس مفتی کو دیکھنے کے بعد مجھے سمجھ میں آیا کہ ایسی ہی ہوگی، ایسی ہی ہوگی۔ کیا خواب دیکھا؟ یزید خواب میں آیا ان کے، یزید کے خواب میں یزید آیا اور یزید نے یزید سے پوچھا کہ کیا آپ نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا؟ کہا نہیں، میں نے تو قتل نہیں کیا۔ اچھا ایک بات اور سمجھ لیجیے، یہ لوگ یزید کو بھی رضی اللہ کہتے ہیں، حسین کو بھی رضی اللہ کہتے ہیں، غور سنوائے آپ، مالک ابن نویرہ بھی رضی اللہ، خالد ابن ولید بھی رضی اللہ، جنگ جمل میں قتل کرنے آئے وہ بھی رضی اللہ، جنگ صفین میں دہشت گردی جو کرنے آئے وہ بھی رضی اللہ، جنگ نہروان میں جو خارجی مارنے کے لیے آئے وہ بھی رضی اللہ، اور جو شہید ہوئے وہ بھی رضی اللہ۔ یعنی ابھی تک ان کے یہاں کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے کہ رضی اللہ قاتل کو کہتے ہیں یا مقتول کو کہتے ہیں۔ کس کو رضی اللہ کہتے ہیں تو بتائیے۔
اسی لیے پھر پاکستان کے ایک روشن خیال عالم دین نے کہا ہم لوگ بھی رضی اللہ آل محمد کو کہہ سکتے ہیں، کیوں نہیں کہتے؟ میں نے جواب دیا جی کہہ سکتے ہیں مگر ہم نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ کہا امت نے رضی اللہ کا ٹائٹل اتنا بدنام کر دیا ہے۔ میرا جملہ واضح ہو جائے بھائی، جب رضی اللہ کا ٹائٹل بدنام ہو گیا، قاتل بھی رضی اللہ، مقتول بھی رضی اللہ، تو ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بدنام ٹائٹل عادل محمد کو دے دیا جائے، اس لیے ہمیں آل محمد کے لیے علیہ السلام ہی ٹھیک لگتا ہے۔ رضی اللہ ہمیں کہتے ہیں رضی اللہ، اگر اللہ ان سے راضی نہیں ہوگا تو ان سے راضی ہوگا، اللہ انہی سے تو راضی ہوگا۔ میرے عزیز میں زیادہ دیر اس پہ نہیں رکنا چاہتا، ویڈیو وائرل ہو، مولانا جواب دیجئے۔ اب اس میں کوئی جواب دینے والی بات ہے؟ اس کا کیا جواب ہے؟ لیکن اتنی صلاحیت تو ہر آدمی میں ہونا چاہیے کہ یہ چھوٹی موٹی باتوں کا آپ جواب دے دیجئے۔ غور کریں آپ، یزید نے یزید کو خواب میں دیکھا، یزید نے یزید سے پوچھا کہ کیا آپ نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا؟ اچھا یہ بھی ایک عجیب ہے، یزید کو خواب میں دیکھتے ہی یہ نہیں پوچھا کہ تمہارے ابا کیسے ہیں، دادا ابا کیسے ہیں، ارے بڑے کارنامے ہیں ان کے، تو ان کے بارے میں بھی کچھ بتاؤ، ان کا کیا ہو رہا ہوگا، وہ کہاں ہیں، کہاں سلگ رہے ہیں، نہیں پوچھا، نہ باپ کے بارے میں پوچھا نہ دادا کے بارے میں، ڈائریکٹ ایک سوال کی جلدی تھی، کیا آپ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا؟ چور نے کبھی یہ کہا کہ میں نے چوری کی ہے؟ چور کبھی چوری کر کے کہتا ہے؟ اس نے فوراً کہا نہیں میں نے تو نہیں قتل کیا۔ اچھا پھر دیکھیں گیر بدلا بڈھے نے، مفتی نے پوچھا اچھا تم نے نہیں قتل کیا؟ کہا نہیں میں نے نہیں قتل کیا۔ کہا پھر اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ چور کی داڑھی میں تنکا، ہائے میرا جملہ واضح ہو جاتا ہے، کیا اللہ نے مجھے معاف کر دیا؟ جب سوال یہ ہے مفتی صاحب کو پوچھنا چاہیے تھا، خواب ہی میں پوچھ لیتے کم سے کم، اتنی ہمت تو خواب میں بھی نہیں ہوئی کہ اس سے پوچھ لیتے کہ جب تم نے مارا ہی نہیں ہے تو معافی کس بات کی؟ کس بات سے معاف کر دیا؟ مگر چونکہ جنت میں پہنچانے کی جلدی تھی، کہا مجھے اللہ میاں نے جنت میں بھیج دیا، یہ لیجیے صاحب جنت میں چلے گئے۔ اب کسی نے اور جملہ کہا، حضور یزید کو برا نہ کہا کریں آپ لوگ، کیوں نہ کہا کریں؟ کہا آپ بتائیے اللہ رحمان ہے کہ نہیں، اللہ رحیم ہے کہ نہیں، اللہ کریم ہے کہ نہیں، اللہ عادل ہے کہ نہیں؟ اگر اس انصاف پسند اللہ نے انہیں معاف کر دیا تو آپ جو زندگی بھر لعنتیں پڑھ رہے ہیں اس کا کیا ہوگا؟ اگر اللہ نے یزید کو معاف کر دیا تو آپ جو زندگی بھر لعنتیں پڑھ رہے ہیں اس کا کیا ہوگا؟ دیکھیے بات پوری سنیے گا اور کوئی سوئیے گا نہیں، یہ بھی قسم خدا کی گھور کلیوگ ہے۔ ایک آدمی آدھی مجلس میں سوتا ہے، آنکھ کھلتی ہے ایک جملہ سنتا ہے، باہر جا کے وہی جملہ مینوان سنا دیتا ہے، نہیں توجہ کی، باہر جا کے وہی جملہ سنا دیتا ہے۔ اما مولانا بڑی عجیب بات پڑھ رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے؟ کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یزید جنت میں گیا، نہ آگے سنا نہ پیچھے، آگے بھی سوتے رہے پیچھے بھی سوتے رہے، ایک جملے کے لیے اٹھے تھے، جنت دلا دی، باہر جا کے چوراہے پہ کہنے لگے ہم عجیب مولانا ہے، پڑھ رہے تھے یزید جنت میں چلا گیا۔ قسم خدا کی گھور کلیوگ یہی ہے کہ جاہل کی بات مان رہا ہے، یہ نہیں کہتا کہ تم سو رہے تھے تم نے غور سے سنا، اما ایسے تھوڑی پڑھا ہوگا، فوراً کا اما آج کل مولانا لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، ایسے ہی پڑھنے لگے۔ اگلا بندہ یہ کہتا ہے، نتیجہ چوراہے پر مجلس کے نام پر غیبتوں کا بازار وہ لوگ گرم کرتے ہیں جو نہ یہاں سنتے ہیں نہ وہاں سمجھتے ہیں۔ اس مینٹلٹی کو پہچانیے، جو بات کیجئے آپ ممبر سے وہ بھی ذمہ داری سے، اور جو بات آپ ممبر کے نیچے سنیے اور پہنچائیے تو وہ بھی ذمہ داری سے۔ ایسا نہیں کہ خالی مولوی سے پڑھنے کا حساب ہوگا، سننے والے سے سننے کا بھی حساب ہوگا، کہ سنا کچھ ہے سمجھا کچھ رہا ہے، بتایا کچھ ہے پڑھا کچھ رہا ہے۔
غیبتوں کا بازار گرم کرنے کی اجازت مجلس سے نہیں دی جا سکتی. اس لیے غور کیجئے، بات کو سمجھیے کہ ہم نے کیا کہا. کہا صاحب اگر یزید خدا نے معاف کر دیا تو تمہارا کیا ہوگا؟ ایک فارسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا ایسا رہنے دو، اگر اللہ عادل ہے اور اتنا ہی بڑا عادل ہے کہ یزید کو اتنے بڑے جرم کے بعد معاف کر دے گا تو 50 سال کی لعنتیں تو بہت چھوٹی ہیں، اللہ اسے بھی معاف کر دے گا. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آلہ. میرے عزیزوں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کسی بھی میسج آپ کو کوئی ملے آپ خود جواب تلاش کیجئے، اصلاح لیجئے. آج کل لوگ بحر ربڑ میں شعر کہتے ہیں، نہ مطلع کہیں نہ مقطع کہیں، اور اس کے بعد جا کے اصلاح لیتے ہیں. تو اگر 4 شعروں کو پڑھنے کے بعد اصلاح لینا ضروری ہے تو کسی جواب کی اصلاح لینا برا نہیں ہے، مگر کم سے کم جرأت جواب تو پیدا کرو. آپ تو جواب دو. دشمن تو مکمل طور سے لگا ہوا ہے ہمارے خلاف. جب دشمن اپنی پوری تیاری سے حملہ کر رہا ہے تو جواب دینے کے لیے خالی علماء اور خطبہ اور ذاکرین رہ گئے. کیا عزادار کی ذمہ داری نہیں ہے کہ عزاداری کا دفاع کرے؟ کیا حسینی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ حسین کا دفاع کرے؟ کیا ایک شیعہ آل محمد کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آل محمد کی محنتوں کا دفاع کرے؟ سوچئے اگر ہم 25 سال کے بعد کسی دشمن اہل بیت کو منہ توڑ جواب دینے کے لائق نہیں رہے تو یہ سوچو 25 سال کی مجلسوں کے بعد حسین کو کیا جواب دو؟ کیا جواب دو؟ احمقانہ حرکتیں ہو رہی ہیں. مفتی ہیں بہت بڑے، پاکستان کے مفتی فتویٰ دے رہے ہیں بھائی آپ لوگ محرم میں شادیاں کیا کرتے. یہ کہہ رہا ہے مفتی، پھر سن لیجئے، یہ مفتی کہہ رہا ہے پاکستان کا کہ آپ لوگ محرم میں شادیاں کیا کر. کیا ہوگا شادی کرنے سے؟ کہا ایک تو محرم غم کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ، تو جب آپ غم میں شادی کریں گے تو برکتیں آ جائیں گے. اچھا ٹھیک. اور دنیا یہ سمجھتی ہے کہ غم کے موقع پر شادی کرنا بدعت ہے، تو جب آپ محرم میں شادی کریں گے تو بدعتوں کا خاتمہ ہو جائے گا، لہذا شادی کریں. اور تیسری بات اور انہوں نے بڑی اچھی کہی، انہوں نے کہا حضور تیسری بات یہ ہے کہ محرم کے زمانے میں میرج ہال بڑے سستے میں مل جاتے ہیں، بڑی سستے میں شادی نپٹ جائے گی، مزہ ہی مزہ. بتائیے اب اس کا جواب ہر شیعہ آل محمد کو دینا چاہیے کہ یہ ذمہ داری علماء کی ہے، خالی ذاکرین کی ہے، خالی واعظین کی ہے؟ کیا ذمہ داری؟ سب کی ذمہ داری، سب کو دینا چاہیے. وعدہ لے کے خالی بلانا کافی نہیں ہے، بلا کے جو سمجھایا اسے بھی سمجھنا ضروری ہے، جو پڑھایا جائے اسے پڑھنا ضروری ہے. آج سے یہ طے کر کے اٹھیے مجلس میں، 1 گھنٹے کی مجلس میں جتنا سنیں گے گھر جا کے اسے 10 منٹ میں سوچیں گے کیا کیا پڑھا گیا. اصلی عبادت وہ فکر کی ہوگی جو یہاں سے جا کے کرو گے، اسی کا نام ہوم ورک ہے. مشکل یہ بچہ کلاس میں وہی فیل ہوتا ہے جو یہیں پڑھتا ہے اور یہیں آ کے سننے سنانے کی کوشش کرتا ہے، گھر جا کے ہوم ورک نہیں کرتا. ہماری پرابلم یہی ہے، ہم مجلس سنتے تو ہیں پر ہوم ورک نہیں کرتے. کبھی ہم اس پر ڈسکس نہیں کرتے، کبھی ہم مجلسوں کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں کہ مجلسوں میں ہو کیا رہا ہے، مجلسوں میں پڑھا کیا جا رہا ہے، مجلسوں میں بتایا کیا جا رہا ہے. اور عجیب مصیبت ہے، آپ یقین کیجئے میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، اس مجمع کی بات نہیں کرتا، اپنی کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں. 28 رجب کو امام مدینے سے نکلے، 4 شعبان کو وارد سرزمین مکہ ہوئے، اور مکے سے چلے 2 محرم کو وارد سرزمین کربلا ہوئے. اس میں 2 شخصیتوں کے نام آپ کو یاد ہوں گے. جناب مسلم کو کوفے بھیجا اور کوفے کے حالات تھوڑے بہت آپ کو پتا ہوں گے. اور اس کے بعد تیسری شخصیت حر نے لجام فرج پر ہاتھ ڈالا اور گھیر کے کربلا لے گیا. بس اگر میں آپ سے کہوں کہ 28 رجب سے 2 محرم تک ان 6 مہینوں کی روداد امام حسین 1 گھنٹے میں سناؤ.
آدھے گھنٹے میں سناؤ. یہ ہوم ورک ہے, یہ کوشچن ذہن میں رکھیے, اور جب بستر پر لیٹیے گا تو سوچیے گا کہ اگر مجھے میرا مولا حسین بلا لے اور یہ کہے کہ کربلا میں مجمع لگا ہوا ہے, تم حسینی ہو, 25 سال سے تم نے مجلسیں کی ہے, اب 25 سال کے بعد آؤ تمہارا امتحان ہوگا, آؤ تم منبر پہ آؤ اور صرف 10 منٹ کے اندر میرا قیام بتاؤ یہاں سے وہاں تک, میں نے کیا کیا کیا, کن کن لوگوں سے ملا, کن کن قبیلوں کو خط لکھا, کن کن لوگوں سے میں نے کیا پیغام دیا, میرے مدینے چھوڑنے کا مقصد کیا تھا, میرے کربلا جانے کا مقصد کیا تھا, میری شہادت کیسے ہوئی, یہ بتاؤ. بتا سکیں گے؟ 2 محرم تک, 10 محرم کی بات نہیں کر رہا ہوں, بتا سکیں گے؟ 90% لوگ ایسے ہیں جن کو یہاں سے وہاں تک کی روزہ دے گا. 2 وجہ. ایک غلطی ہماری ہے کہ ہم نے سنایا نہیں, ایک غلطی آپ کی ہے کہ آپ نے سنا نہیں. ہم نے سنایا نہیں, آپ نے سنا نہیں. ہم نے سنایا کیوں نہیں, آپ نے سنا کیوں نہیں, یہ بھی واضح ہے کہ آپ نے کبھی چاہا نہیں. آپ نے چاہا یہ پڑھ دیجئے, وہ پڑھ دیجئے, وہ پڑھ دیجئے. یہ پہلا مریض ہے جو ڈاکٹر کو بتاتا ہے کہ یہ دوا لکھ دیجئے. پہلا مریض. کبھی آپ نے دیکھا مریض کو کہ ڈاکٹر کے پاس جا کے کہتا ہو ڈاکٹر صاحب یہ والی دوا لکھ دیجیے, یہ والی دوا لکھ دیجیے, یہ والی دوا. ڈاکٹر صاحب کہیں گے کہ جب اتنا ہی بتانا تھا تو آیا کیا کرنے تھا. لیکن یہ پہلا مریض ہے جو عالم کو بتاتا ہے یہ پڑھیے گا, یہ پڑھیے گا, یہ پڑھیے گا. اور عالم اتنا اچھا ڈاکٹر ہوتا ہے کہ وہی دوا نسخے میں لکھ دیتا ہے جو اس نے بتائی ہے. اس لیے کہ اسے بھی معلوم ہے کہ مجھے اس کے علاوہ کچھ آتا نہیں, اسے بھی معلوم ہے کہ اس نے اس کے علاوہ کچھ سنانا نہیں. میرے عزیزوں, عقل کے ناخن لیجئے. یہ فتن دور ہے. اس دور میں اگر ہم کربلا, ہماری ذمہ داری اس وقت, ہماری ذمہ داری کربلا سمجھنے کی نہیں تھی, اس وقت ہماری ذمہ داری کربلا سمجھانے کی تھی, پر معاملہ ہی برعکس ہو گیا. ہم خود ہی نہیں سمجھے تو دوسروں کو کیا سمجھیں. ہمیں نہیں پتہ امام کب نکلے, کہاں نکلے, کیا ہوا کیا نہیں ہوا. جب راستوں کی حرکتیں, جب راستوں کی کیفیتیں ہمیں نہیں معلوم. اور آپ کو پتہ ہے, آپ کو پتہ ہو یا نہ پتہ ہو, بنی امیہ نے تاریخ میں اپنی طرف سے بہت کچھ لکھ دیا. اور اب جو روشن خیال جاہل ممبروں پہ بیٹھ گئے ہیں انہیں عظمت آل محمد نہیں یاد آتی, انہیں تاریخ تبری اور تبری کا بابا بننا یاد آتا ہے. تبری نے لکھا ہے, ارے یہ تو دیکھو تبری نے لکھا کیا ہے. عظمت آل محمد زیادہ بلند ہے یا بنی عباس کے دسترخوان پہ بیٹھا ہوا حرام لقمہ زیادہ عزیز ہے. بنی امیہ اور بنی عباس کے دسترخوان پہ بیٹھ کے جس نے قلم چلا کی تاریخ لکھی ہو, اس کی تاریخ کو آپ عظمت آل محمد کے آئینے میں تولو گے کہ نہیں, کہ جو کچھ وہ لکھ دے گا آپ مان لو گے. تبری نے لکھا ہے تو تبری نے تو بہت کچھ لکھا ہے, سب کو مانو گے. کیا یہ ممکن ہے کہ حسین اپنی ماں کے قاتل کے لیے یہ کہیں کہ یہ حق پر تھے, اور اگر یہ ہوتے تو کربلا میں میرے ساتھ شہید ہو جاتے, تو علی کے ساتھ تو ہوئے نہیں, حسین کے ساتھ کیا ہوتے. بنی امیہ کی روایتوں کا جال, بنی امیہ کی روایتوں کا جال اور روشن خیالوں کی حماقتوں کا عالم یہ ہے. بنی امیہ کی روایتوں کا جال انہیں دکھائی نہیں دیتا. یہ بھی نہیں سوچتے کہ وہ روایات جو عقل سے خالی ہیں, کتنی بھی صحیح کتاب میں کیوں نہ ہو, غلط ہے. کتاب کا صحیح ہونا ضروری نہیں ہے, روایت کا صحیح ہونا ضروری ہے. ایسے ایسے سوال, ان سے جواب بھی سن لیجیے. کہہ رہے تھے شادی محرم میں کرنا چاہیے, غم ہے, برکتیں ہیں. ان سے کسی نے کہا بہت اچھی بات ہے مفتی صاحب, جب آپ کے باپ کا انتقال ہو تو اسی دن اپنے بیٹے کا عقد رکھ دینا. جس دن مفتی کا باپ مرے اسی دن بیٹے کا ولیمہ رکھ دے, عقد رکھ دے. غم کا ماحول برکتوں کا ہے, شادی کی برکتیں بھی آ جائیں گی, غم کا ماحول بھی باقی رہے گا. بہترین کام ہے کہ نہیں. جب باپ مرے تو بیٹے کا ولیمہ رکھ دیں. اور دوسری بات, آپ دنیا کو یہ بتا رہے تھے کہ غم کے دن شادی نہ کرنے کی جو بدعت ہے, اس بدعت کو توڑنا ضروری ہے. تمہارا باپ مرا ہے, یہ غم کی بات ہے, بیٹے کی شادی کر دو تاکہ غم میں شادی کی بدعت ختم ہو جائے. آج میرا جملہ واضح ہو جائے. اور تم خرچے کی بات کہہ رہے تھے کم خرچہ ہوگا, ہم تمہیں بھی کم خرچہ بتا دیتے ہیں. جس دن باپ مرے اسی دن بیٹے کا ولیمہ رکھ دو. جو لوگ میت میں شرکت کے لیے آئیں گے عقد میں بھی شرکت کریں.
بھی شرکت کر لیں گے، مزے ہی مزے ہیں، پیسہ بچ جائے گا، کیا پرابلم ہے؟ پیسہ ہی تو بچانا ہے نا تمہیں، پیسہ بچانا ہے تو مل جائے گا، کیا پرابلم ہے؟ میرے عزیزوں پوچھو مسلمانوں سے کہ جب مفتی کا باپ مر جائے تو بیٹے کا ولیمہ یا عقد کیوں نہیں کر سکتا؟ کہ مولانا کیسی باتیں کرتے ہیں، اگر کسی کا باپ مر جائے تو کیا شادی ہو سکتی ہے؟ تو عقل کے ناخون تو لو، تمہارا باپ مرے تو تم شادی نہیں کرتے، رسول کا گھر اجڑ جائے تو شادی کرو گے؟ صلوات پڑھ دے محمد علیہ۔ احمقوں کی دنیا آباد ہو رہی ہے، روزانہ واٹس ایپ کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے اپنے چینلوں کو پروموٹ کرنے کے لیے عزتوں کو اچھالا جا رہا ہے، عزتوں کو نیلام کیا جا رہا ہے، دین کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، دوسرے چینلوں کو اندھ بھکت کہنا آسان ہے، پر اپنے چینلوں کا جائزہ لیجئے تو سمجھ میں آئے گا کہ کون کتنا بھوکا ہے جو بیٹھا اس دیار محبت میں۔ اندازہ کیجئے، ان چینلوں کو دیکھیے جو اپنے وجود کا سودا کر رہے ہیں، اپنے ضمیر کا سودا کر رہے ہیں، بس ایک اٹریکشن کے لیے، بس ویوز بڑھ جائے، بس یہودیت کے دیے ہوئے ڈالر یوٹیوب کے ذریعے سے مل جائے، جیب بھر جائے۔ ہمارا سماج برباد ہوتا ہے تو ہوتا رہے، شیعت بدنام ہوتی ہے تو ہوتی رہے، کسی عالم کا احترام مجروح ہوتا ہے تو ہوتا رہے، بس چینل کی ٹی آر پی بڑھنا چاہیے۔ تو جب جھوٹے چینل ٹی آر پی بڑھانے کے لیے اندھ بھکتوں کو سب کچھ دکھا رہے ہیں اور تم بھی اسی لائن میں ہو تو پھر لعنت کس پہ کر رہے ہو؟ یہ درد دل ہے سماج کا، اسے محفوظ کیجئے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ یہ کڑوی باتیں نہیں ہیں، یہ درد دل ہے جو آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ 20-25 سال ہمیں مجلسیں سنتے ہوئے ہو گئے، مگر چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں معلوم نہیں ہیں، ماں امہ کے نام ہمیں معلوم نہیں، اہل بیت کا ماں کا مقصد ہمیں معلوم نہیں، حسین کا مقصد ہمیں معلوم نہیں۔ کیوں نہیں معلوم؟ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، ہدف کیا ہے ہمیں معلوم ہونا چاہیے، وسیلہ کیا ہے ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ بس میں نے گفتگو تمام کر دی، عزاداری وسیلہ ہے، ہدف نہیں ہے۔ ہم نے عزاداری کو ہدف حیات بنا دیا، ہدف ہے امام کی رضا، امام کی خوشنودی، عزاداری ہے اس خوشنودی کے حصول کا وسیلہ، اس رضا تک پہنچنے کا ذریعہ، فاطمہ خوش ہو جائیں یہ ہے ہدف، اس ہدف تک پہنچنے کا وسیلہ ہے آنسوؤں کا رواں ہونا، ذکر آل محمد کا انجام دینا۔ آنسو ہدف نہیں ہے، وسیلہ ہے، اس لیے وہ آنسو لائق تعظیم ہے جس سے فاطمہ خوش ہو، وہ نہیں جس سے سماج تعریف کرنے لگ جائے۔ سماج کی تعریف مقصود نہیں ہے، فاطمہ۔ میرے عزیزوں ایک مثال سن لیجئے بات صلوات اللہ محمد علیہ۔ ایک نوجوان لڑکا گھر سے باہر نکل رہا، دروازے پہ پہنچا، بوڑھے باپ نے آواز دی، بیٹا مجھے ایک گلاس پانی پلا دو۔ اس کلیگ میں بوڑھے باپ نے جوان بیٹے سے پانی مانگ لیا، یہ کسی قیامت سے کم ہے؟ جس کے چہرے پر ہر وقت آثار غضب نمایاں ہوتے ہوں، یاد رکھیے گا بدترین ہے وہ اولاد ماں باپ جس سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہوں۔ یاد رکھیے گا اس شخص کی بخشش کے روایت کی فکر ہے، اس شخص کی بخشش کے کوئی امکان نہیں ہے جس جوان سے بوڑھے ماں باپ بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، کہیں باہر نہ چلا جائے، کہیں بھاگ نہ جائے، کہیں کچھ نہ کر دے۔ وہ محبتوں سے جو بلیک میل کر رہا ہے نا، جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا۔ جوان بیٹا گھر سے نکلا، بائک پر سوار ہوا، باپ نے ادھر کہا اس سے کہ بیٹا پانی پلا دو۔ اللہ اکبر، بائک سے نیچے اترا، ماں سے کہا میں انہیں پانی پلا دیجئے۔ واپس بائک پہ آیا، کان مروڑے اور سیدھا روانہ۔ زوجہ پانی لے کر آئی شوہر کے پاس، شوہر نے پانی پیا، پانی پی کے پوچھا، بوڑھے باپ نے پانی پی کے یہ پوچھا کہ یہ تمہارا لخت جگر نور نظر اتنی جلدی میں سرعت سے برق رفتاری کے ساتھ کہاں گیا ہے؟ کہا آپ نہیں جانتے؟ کہا نہیں۔
کہ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر چوراہے پر امام حسین کی سبیل لگائی ہے، یہ وہاں پانی پلانے گیا ہے۔ آپ نے محسوس نہیں کیا؟ یہ وہاں پانی پلانے گیا ہے۔ سبیلیں ہدف ہے نہیں ہے، سبیلیں وسیلہ ہے، ہدف ہے امام کی رضا۔ وہ جو چوراہے پر عزاداروں کو پانی پلانے گیا ہے، اپنے بوڑھے باپ کو جو پانی نہ پلا سکے، اسے عزاداروں کا پانی پلانے سے حسین راضی ہو جائیں گے۔ تو تم نے مقصد کو نہیں سمجھا کہ مقصد حسین کی رضا ہے، اور آل محمد کی رضا تمہارے رشتوں کی رضا سے شروع ہوتی ہے۔ جب تم اپنی ماں کو راضی نہیں کر سکتے تو حسین کی ماں کو کیسے راضی کرو گے؟ عباس کا علم اٹھا رہے ہیں، اپنے بھائی سے لڑے ہوئے 3 سال ہو گئے، اور محمد کا تابوت اٹھا رہے ہیں، اپنے بھائیوں کا مال اپنے بھانجوں کا مال لوٹے ہوئے زمانہ ہو گیا۔ قاسم کی شبیہ نکال رہے ہیں، قاسم کا تابوت برآمد ہو رہا ہے، بھتیجے کا تابوت برآمد ہو رہا ہے، اپنے بھتیجوں کا حق کھا کے بیٹھے ہیں۔ زینب پہ گریہ گناہ ہے، میراث سے اپنی بہنوں کا حق دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مل جائے گی جنت، چلے جاؤ گے جنت میں۔ جب تم اپنے رشتوں کی پاسداری نہیں کر سکتے تو پھر حسین کے رشتوں پہ رونے سے جنت ملنے والی نہیں ہے۔ اور اس جنت میں کہاں جا رہے ہو؟ اپنے رشتوں سے راضی ہو جاؤ، یہ دنیا خود جنت بن جائے گی، وہاں تو صرف حسین کا اشارہ ہوگا۔ چلے جائے ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ بس میرے گفتگو تمام ہو گئی۔ ہم اہل بیت نبوت، ہم معدن رسالت ہیں، ہم وہ دروازہ ہمارا ہے جہاں وحی کا نزول ہوتا ہے، جہاں ملائکہ آتے ہیں۔ بنا فتح اللہ بنا یختم، ہمارے ہی ذریعہ اللہ نے فتح و کامرانی دی ہے، ہمارے ہی درمیان خاتم المرسلین کو مبعوث کیا ہے۔ فَأَمَّا يَزِيد فَرَجُلٌ فَاسِقٌ فَاجِرٌ۔ یزید کیا ہے؟ رجل فاسق ہے، فاجر ہے، فاسق اور فاجر انسان۔ شارب الخمر، شراب پیتا ہے، شراب پینا یزید کی صفت ہے۔ اس صفت سے ہر حسینی کو بچنا چاہیے، اور وہ حسینی ہو ہی نہیں سکتا جو شراب پیتا، اس لیے کہ شراب اور نشہ اور جوا یہ ساری چیزوں کا تعلق شیعت سے نہیں ہے۔ اگر کوئی شیعہ آپ کو شرابی نظر آئے تو یہ نہ سوچیے گا کہ یہ شیعہ ہے، سمجھ جائیے گا کہ یہ شیعہ نہیں ہے، بن کے ادھر آ گیا ہے۔ اس لیے کہ آل محمد کے چاہنے والوں میں نشیڑی، چرسی، افیمچی نہیں ہوتے، ملنگچی نہیں ہوتے ہمارے یہاں، وہ دوسرا دور ہوگا۔ یہ غیر لوگ ہیں جو شیعت سے جڑ گئے ہیں، شیعت میں کوئی برائی نہیں ہے، برے لوگ شیعت سے جڑ گئے ہیں تو لوگ برا سمجھنے لگے ہیں۔ بس میرے عزیز، فَأَمَّا يَزِيد فَرَجُلٌ فَاسِقٌ فَاجِرٌ شَارِبُ الْخَمْرِ قَاتِلُ نَفْسٍ مُحْتَرَمَةٍ، محترم نفوس کا قاتل ہے۔ مثلی لا یبایع، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے۔ حسینی مزاج کبھی بھی یزیدی مزاج کے ساتھ بیعت نہیں کر سکتا۔ بس میرے عزیزوں، حسین ابن علی کے مقصد کو سمجھیے، کربلا کو سمجھیے، کامیاب ترین مجلس اسے سمجھیے کہ جس میں اٹھ کے جائیں تو دامن علم بھر جائے۔ دروازے سے تبرک لے کے جاننا مجلس کی کامیابی نہیں ہے، اندر آ کے روحانی غذا لے کے جائے۔ آپ آہ کیجئے یا نہ کیجئے، واہ کیجئے یا نہ کیجئے، پر مقصد حسین کو سمجھنے کی کوشش ضرور کیجئے۔ جب تک ہم حسین کا مقصد نہیں سمجھیں گے، میرے عزیزوں، آج بھی کربلا پیاسی، آج بھی مقصد حسین میں تشنگی کا دھواں اٹھ رہا ہے، آج بھی حسین گرسنگی کے عالم میں، آج بھی حل من ناصر ینصرنا کی صدا آ رہی ہے، آج بھی حسین استغاثہ بلند کر رہے ہیں، آج بھی حسین فریاد کر رہے ہیں۔ اگر تم حق کا ساتھ دے رہے ہو تو حسین کی آواز استغاثہ پہ لبیک کہہ رہے ہو، اور اگر تم حسین کی آواز استغاثہ پہ لبیک کہہ رہے ہو تو حق کا ساتھ دینا پڑے گا۔ اگر باطل کے پہلو میں بیٹھے ہو اور لبیک یا حسین کہہ رہے ہو تو یہ لقلقہ لسانی ہے، عبادت حسین نہیں، یہ حسینی مقصد کی ترجمانی ہے۔ بس میرے عزیزوں، گفتگو تمام ہو گئی۔ یا آل محمد ہے، حسین 3 دن کے بھوکے ہو گئے۔
پیاسے کربلا کے ریگزار ذبح کر دیے گئے۔ تاریخ میں لکھا ہے حسین ابن علی، جب وقت آخر آیا ہے حسین ابن علی کا، خیمے میں آئے حسین ابن علی، ایک ایک بی بی سے رخصت ہوئے، سید سجاد سے رخصتی لی، ایک ایک بی بی سے رخصت ہوئے، حسین محوار پر آئے، گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ میں ساری روایتیں چھوڑ کر صرف ایک روایت کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ جب حسین کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار پر پہنچے نا، تاریخ کہتی ہے وہ جنگ کی حسین نے جس کی مثیل و نظیر نہیں ملتی، مگر اب ایک وقت وہ آیا جب فوجیں بھاگ گئی، جب ساری فوجیں بھاگ گئی نا، حسین ایک مرتبہ گھوڑے سے نیچے اترے، تلوار کو زمین پہ گاڑا اور تلوار پہ ٹیک دے کے کھڑے ہو گئے، فرات کا رخ کیا، آواز دی عباس میرے بھائی تمہیں جنگ کی بڑی تمنا تھی نا، آؤ اب یہ حسین تمہاری نیت سے حملہ کر رہا ہے، تمہاری جانب سے حملہ کر رہا ہے۔ حسین نے تلوار اٹھائی، پھر گھوڑے پہ سوار ہوئے اور فوج پہ ٹوٹ پڑے۔ اب جو علی کا شیر فوج پر حملہ کرتا ہے نا، فوج سے علمان الحفیظ کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ ادھر حاطف غیبی کے ندا آئی، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی بارگاہ میں پلٹا۔ ادھر چاروں طرف سے فوجیں سمٹی، حسین پہ حملے ہونے لگے، کسی نے تیر برسائے، کسی نے تبر برسائے، کسی نے حملہ کیا۔ تو روایت کے فقرے یہ ہیں جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے جھولیوں میں پتھر بھرے ہوئے تھے، حسین کی طرف پتھر روانہ کیے۔ تاریخ نے ایک جملہ لکھا، ایک شقی نے ایک ایسا پتھر مارا حسین کی پیشانی پہ آ کے لگا، حسین کی پیشانی شگافتہ ہو گئی۔ حسین نے ابا کے دامن کو پھاڑا، اپنی پیشانی کو باندھنے لگے۔ حسین پیشانی کو باندھ رہے ہیں، تیروں پہ تیر حسین کے جسم میں آ رہے ہیں۔ حسین آگے کے تیر آگے سے نکال دیتے ہیں، پیچھے کے تیروں کا پیکان توڑ دیتے ہیں۔ اب تاریخ کہتی ہے ایک 3 بھال کا تیر حسین کے کلیجے میں آ کے لگا۔ 3 بھال کے تیر کی کیفیت یہ ہے، آگے سے نکلا ہوتا ہے، دونوں طرف سے دائیں اور بائیں طرف سے نوکیں ایسے مڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس تیر کی خاصیت یہ ہے، یہ جاتا تو جسم میں خالی ہے مگر جب آتا ہے تو جسم کے حصوں کو لے کر آتا ہے۔ تاریخ کہتی ہے جیسے ہی 3 بھال کا تیر حسین کے کلیجے میں آ کے پیوست ہوا، حسین نے ایک مرتبہ تیر کے پیکان پہ ہاتھ رکھا، نجف کا رخ کیا، یا علی کہہ کے جو تیر نکالا ہے، تاریخ نے لکھا تیر کے ساتھ حسین کے سینے کی ہڈیاں باہر آ گئی، یجری الدم من صدر الحسین کالمیزا۔ حسین کے سینے سے خون کا فوارہ ایسے جاری ہوا جیسے پرنالے سے پانی بہتا ہے۔ حسین نے ابا کے دامن کو لیا، اپنے سینے پہ باندھنے لگے، چاروں طرف سے تیر آئے، حسین زین پہ ڈگمگانے لگے۔ تاریخ کہتی ایک شقی آگے بڑھا، تلوار کے دستے سے حسین کی پسلیوں پہ حملہ کیا۔ ابھی حسین کے سینے کی ہڈیاں ٹوٹی تھی، اب حسین کی پسلیاں شکستہ ہونے لگی۔ تاریخ کہتی ہے حسین زین سے زمین پر آئے، شمر خنجر لے کے آگے بڑھا۔ آواز عجیب غریب مرحلہ ہے، میرے ایک جملہ یاد رکھیے گا، جب انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے نا تو سب سے زیادہ وہ اسے یاد کرتا ہے جسے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہو، جسے وہ سب سے زیادہ پیار کرتا ہو، جسے اسے سب سے زیادہ انسیت ہو، اور مصیبت میں وہ اسے زیادہ یاد کرتا ہے جب اسے یقین ہو کہ وہ مصیبت میں مجھے چھڑا لے گا۔ حسین سر کو سجدہ خالق میں رکھے ہوئے ہیں، شبر کند خنجر لے کے بس ایک گردن سے ذبح کرنا چاہتا تھا۔ ادھر خنجر زمین پہ آگا، ادھر خنجر حسین کی گردن پہ رکھا، ادھر حسین نے فرات کا رخ کیا، اے میرے بھائی عباس، اے میرے بھائی عباس، ارے حسین شہید ہو رہا ہے، عجب نہیں لاش عباس تڑپی، مولا موت نے مجبور کر دیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بس آخری فقرے سن لو، ایک روایت اور زحمت تمام۔ روایت کے فقرے یہ ہیں، حسین کے سر و تن میں جدائی ہوئی، آواز فضا میں گونجی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا۔ فرات کا پانی نیزے اچھلنے لگا، سیاہ آندھیاں چلنے لگی۔ روایت کہتی ہے، اب روایت کے فقرے یہ ہیں، جب حسین شہید ہو گئے، پسر سعد کہتا ہے گھوڑوں کی نال بندی کی جائے، اپنی فوج سے 10 بھاری بھرکم گھوڑے نکالے جائیں، لو 10 بھاری بھرکم
بھرکم گھوڑے نکالے گئے. پھر کہتا ہے 10 بھاری بھرکم جوان نکالے جائے. 10 بھاری بھرکم جوان نکالے گئے. جب گھوڑے بھی نکل گئے, جوان بھی نکل گئے, کسی نے عمر سعد سے پوچھا, اے عمر سعد یہ بتا کیا ارادہ ہے؟ عمر سعد کہتا ہے حسین, عمر سعد کہتا ہے لاشوں کی پامالی کا ارادہ ہے. جیسے لاشوں کی پامالی کا لفظ سنا, قبیلوں کی غیرتیں بیدار ہونے لگی. بنی اسد کا قبیلہ آگے بڑھا. پسر سعد سن, ہم نے حبیب کو قتل ہوتے تو دیکھ لیا, مگر حبیب کا جنازہ پامال نہ ہونے دیں گے, اس لیے کہ لاش کی پامال ہونا, جنازے کو پامال کرنا قبیلے کی توہین عالم عرب میں سمجھا جاتا ہے. لو عزاداروں, ایک ایک قبیلہ آگے بڑھا, ایک ایک شہید کا جنازہ ہٹا لیا گیا. آل محمد کے ننیحالی رشتہ دار آنے لگے. لوگوں حسین ابن علی کے ساتھیوں کے ساتھ اصحاب کا جنازہ ہٹا, انصار کا جنازہ ہٹا, اولاد کا جنازہ ہٹا. اب تاریخ کہتی ہے صرف ایک جنازہ رہ گیا. وہ کس کا جنازہ؟ حسین ابن علی کا جنازہ, جسے حسین ابن علی کا جنازہ جسے فاطمہ نے چکیا پیس کے پالا تھا. اس آخری فکر ہے, اس حسین کا جنازہ رہ گیا. اب 10 بھاری بھرکم جوانوں نے 10 بھاری بھرکم گھوڑوں پہ سواری لی اور سوار کر کے حسین کے جسم کو پامال کرنا شروع کیا. جب یہ قافلہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا ہے نا, ابن زیاد کا دربار ہے, زینب سامنے کھڑی ہے. ابن زیاد کہتا ہے ان 10 لوگوں کو بلاؤ جنہوں نے حسین کے جنازے کو پامال کیا تھا. 10 لوگ لائے گئے. کہ ان 10 میں سردار کون تھا؟ کہا سردار اسید بن مالک تھا. مالک بن اسید تھا. مالک بن اسید کو بلایا, پوچھا بتا تو نے حسین کا لاشا کیسے پامال کیا؟ کہا ہم 10 بھاری بھرکم جوان تھے, ہم 10 بھاری بھرکم گھوڑوں پہ سوار ہوئے, ہم نے حسین کے جنازے کو پامال کرنا شروع کیا. ابن زیاد کہتا ہے تو شاعر ہے, ذرا شعر کہہ کے بتا تو نے حسین کے جنازے کو کیسے پامال کیا؟ وہ کہتا ہے نحنو رززنا صدر الحسین بعد الظہر, ہم نے پہلے حسین کو سینے کے بل لٹایا اور سینے کے بل لٹا کر ہم نے حسین کی پشت پر گھوڑوں کو دوڑانا شروع کیا. جب ہم نے حسین کی کمر کی ہڈیوں کو توڑ دیا نا, تو ہم نے حسین کے جنازے کو سیدھا کیا. اب ہم نے حسین کو پشت کے بل لٹایا. اب ہم نے حسین کے سینے پہ گھوڑے دوڑانا شروع کیے. اب ہم نے حسین کے سینے کی ہڈیاں توڑ دی. زیارت ناہیہ میں امام زمانہ فرماتے ہیں سلام میرے اس غریب امام پر, ارے جس کی دائنی پسلیاں بائیں طرف اور بائیں پسلیاں دائنی طرف کر دی گئی. زینب کھڑی سن رہی ہے. اسید مالک بن اسید بتا رہا, وہ کہتا ہے ابن زیاد کہتا بس یہ بتا دو, یہ بتا دے تو نے حسین کے جنازے کو کیسے پامال کیا؟ کہتے ہیں رززنا نحنو رززنا صدر الحسین, ہم نے حسین کے سینے کو پامال کیا. بعد الظہر, پہلے ہم نے پشت کو پامال کیا, پھر ہم نے سینے کی ہڈیوں کو توڑا. وہ کہتا ہے کب تک تم پامال کرتے رہے؟ کہتا ہے کلو یعبو بن شدید الاسار, ارے ہم اس وقت تک گھوڑے دوڑاتے رہے جب تک حسین کی ہڈیوں کا چورا نہ ہو گیا. کہتا ہے کب تک دوڑاتے رہے؟ کہ ابن زیاد بس اتنا سن لے, جیسے چکی کے 2 پارٹوں کے درمیان گیہوں کا دانہ پیس دیا جاتا, ایسے ہم نے اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے حسین کا جنازہ پامال کیا. زینب منظر دیکھتی رہی, ہم پامال کرتے رہے. انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائه وتسلیما لامره سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا مختصر سے عبادت کو قبول فرما, ان رونے والی آوازوں پر رحمتیں نازل فرما, اس گھر میں برکتوں کا نزول فرما, بانی اعضاء کی توفیقات میں اضافہ فرما. کریم پروردگار جہاں جہاں فرش عزائے امام مظلوم بچھیے مالک, ان عزاداروں اور عزاخانوں کی حفاظت فرما. کریم مالک ماہ عزا میں جو مومنین, ماہ عزا میں جو مومنین عزاداری کے لیے دام درہم قدم سخن مالک, یہ جس طرح سے بھی شرکت کریں مالک, ان کی ہر طرح کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما.
کریم پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا اس بزم حسینی سے کسی مرد مومن کو، کسی مرد مومن اور مومنہ کو اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک ان کی دعاؤں کو قبول نہ کر لینا۔ کریم پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا، واسطہ سید سجاد کی مظلومی اور اسیری کا مالک، ہم میں جو بیمار ہوں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ کریم پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا، صدیقہ طاہرہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ، ہمارے عزیز دوست علی دانی صاحب، ان کا برین ہیمریج ہوا ہے، مالک انہیں جلد از جلد صحت کامل عطا فرما، شفاء عاجلہ عطا فرما۔ کریم مالک اس بزم حسینی میں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عطا فرما۔ کریم مالک ملک عزیز پر رحمت نازل فرما، ملک عزیز میں ظلم کرنے والے ظالمین کو لست و نابود فرما۔ کریم مالک اور امتحان نہ لے، یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار اعوان مقرر فرما۔